کسی شہر میں ایک بڑا ہی اچھا پینٹر رہتا تھا۔ وہ اپنے کام میں بڑا ماہر تھا، بڑی اچھی تصویریں بنایا کرتا تھا۔ وہ روز کی ایک تصویر بناتا تھا اور اس کی تصویر 1000 روپے میں بک جاتی تھی۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا جسے اپنے باپ کو دیکھ کر بچپن سے ہی تصویریں بنانے کا شوق ہو گیا تھا۔ بڑے ہو کر اس نے بھی تصویریں بنانا شروع کر دی۔ بیٹا بھی اچھی تصویریں بناتا تھا، لیکن اس کی تصویریں باپ جتنی مہنگی نہیں بکتی تھی۔ لوگ اس کی تصویروں کو 200 یا 300 روپے میں خریدتے تھے۔ لڑکا اس بات کو لے کر پریشان تھا۔ اس کا خیال تھا اس کی تصویریں باپ جتنی اچھی نہیں، اس لیے لوگ اسے سستا خریدتے ہیں۔ ایک دن وہ باپ کے پاس آیا اور پوچھا، اس کی تصویریں سستی کیوں بکتی ہیں؟ باپ نے اس کی تصویروں کو دیکھا۔ باپ نے اس کی تصویروں میں سے کچھ غلطیاں نکال کر اسے سمجھایا کہ اپنی تصویروں کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے۔ لڑکے نے باپ کی باتوں کو غور سے سنا اور ان پر عمل کر کے اپنی تصویروں کو بہتر بنانے کی کوشش کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کی تصویروں کی بھی تعریف کرنے لگے۔ اس کی تصویریں 500 یا 600 روپے میں بکنا شروع ہو گئیں۔ لڑکا خوش تو تھا، لیکن وہ مطمئن نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی تصویر بھی باپ کی طرح 1000 روپے میں بکے۔ وہ کوشش کرتا رہتا۔ وہ تصویر بنا کر باپ کے پاس لاتا اور تصویر کی کمیوں کے بارے میں پوچھتا۔ باپ اسے شاباش دیتا کہ بہت اچھی تصویر بنائی ہے، اور ساتھ ہی اسے بتاتا کہ اگلی بار اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرنا۔ بیٹا باپ کے مشورے پر عمل کر کے اپنی تصویروں کو بہتر کرتا رہا۔ مسلسل محنت کرنے اور تصویروں کو بہتر بنانے کی کوشش کی وجہ سے بیٹے کی تصویریں بھی 1000 روپے میں بکنا شروع ہو گئیں۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگ بیٹے کی تصویروں کو زیادہ پسند کرنے لگے اور اس کے زیادہ پیسے دینے لگے۔ بیٹے کی ایک تصویر 1500 روپے میں بکنا شروع ہو گئی، جبکہ باپ کی تصویر کے لوگ صرف 1000 روپے ہی دیتے تھے۔ پھر وہ تصویر بناتا اور باپ کے پاس لے کر آتا۔ باپ اس کی تصویر کو غور سے دیکھتا اور اسے بتاتا کہ یہ کمی دور کرو، لیکن بیٹے کو اب باپ کی بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ بے دلی سے باپ کی باتوں کو سنتا، نہ ہی ان پر دھیان دیتا تھا اور نہ ہی ان پر عمل کرتا تھا۔ پھر ایک دن اس کا صبر جواب دے گیا۔ جب باپ اس کی تصویروں میں کوئی غلطی نکال رہا تھا تو اسے غصہ آ گیا اور اپنے باپ کو کہنے لگا، آپ تو ایسا کہہ رہے ہیں جیسے آپ بہت اچھی تصویریں بناتے ہیں۔ آپ کی بنائی تصویریں اگر اچھی ہوتی تو وہ کم قیمت میں نہ بکتی۔ میں آپ سے اچھی تصویریں بناتا ہوں اور وہ بالکل پرفیکٹ ہوتی ہیں، اس لیے تو لوگ ان کے زیادہ پیسے دیتے ہیں۔ باپ یہ سن کر خاموش ہو گیا اور اس نے بیٹے کو مشورے دینے بند کر دیے۔ کچھ وقت ایسے ہی گزر گیا۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے بیٹے کی تصویروں کی تعریف کرنا کم کر دی اور قیمت بھی کم دینے لگے۔ بیٹے کی تصویر اب 1000 روپے میں بھی نہیں بکتی تھی۔ کئی مہینے گزر جانے کے بعد بھی جب ایسا ہی رہا تو بیٹا پریشان ہو گیا، اور اسی پریشانی میں وہ ایک دن باپ کے پاس چلا آیا اور ساری بات بتائی۔ باپ آخر باپ تھا۔ اس نے بیٹے کی ساری بات دھیان سے سنی اور کہا، بیٹا تم بہت اچھی تصویریں بناتے ہو، میں بھی تمہاری تصویروں کی تعریف کرتا ہوں۔ میں بھی تمہاری جتنی اچھی تصویریں نہیں بنا سکتا، لیکن جب تم تصویر بنا کر میرے پاس لاتے تھے اور میں تمہاری تصویروں میں کوئی کمی نکالتا تھا، تمہیں کوئی مشورہ دیتا تھا، تو تم اس کو مان کر اپنی تصویروں کو بہتر بنانے میں لگ جاتے تھے۔ تم اپنی تصویروں سے مطمئن نہیں تھے، تم خود کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، اور وہی بہتر کرنے کی کوشش تمہاری کامیابی کی وجہ تھی۔ لیکن جس دن سے تم اپنے کام سے مطمئن ہو گئے، تم نے یہ بھی مان لیا کہ تمہارا کام پرفیکٹ ہے، دوسروں سے بھی بہتر ہے، اس دن سے تمہاری گروتھ بھی رک گئی، بلکہ تم نیچے آنا شروع ہو گئے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ زندگی میں آگے اس لیے نہیں بڑھ پاتے کیونکہ وہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں تو بہت اچھا کام کر رہا ہوں، میری تو ہر چیز بہتر ہے،
اور وہ اپنے آپ کو امپروو کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اس طرح ان کی گروتھ رک جاتی ہے۔ دوستو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے، بہت آگے جانا ہے، تو اپنے کام سے مطمئن ہونا چھوڑ دو۔ یہ نہیں کہ اپنے کام کو برا کہنا شروع کر دو، بلکہ یہ سوچو کہ ہاں، یہ کام میں نے اچھا کیا ہے، لیکن میں اس کو مزید اچھا بھی کر سکتا ہوں، اور میں اس کو مزید اچھا کیسے کر سکتا ہوں۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا، جب تم سوچتے ہو کہ اب سب صحیح ہے، سب پرفیکٹ ہے، اس وقت تم غلط ہو جاتے۔